معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر اپنی عقیدتوں کا خراج درود پاک کی شکل میں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آغاز جلسہ ہی سے آپ حضرات نعتیہ اشعار سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نعت کیا ہے؟ حضور کی نعت کہتے کس کو ہیں؟ اس کو اشعار کے قالب میں ڈھال کر چند اشعار میرے محب محترم علامہ سلمان رضا فریدی نے کہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نعت حقیقت میں ہے کیا۔ ارشاد کہ نعت خوانی کہتے کس کو ہیں اور نعت ہے کیا، اس کو انہوں نے اشعار کے قالب میں ڈھالا اور بتانے کی کوشش کی کہ یہ بھی نبی کی نعت ہے، یہ بھی نبی کی نعت ہے، یہ بھی نبی کی نعت ہے۔ تو کیا کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ ارشاد۔ غم کے ماروں کو ہنسانا بھی نبی کی نعت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ غم کے ماروں کو ہنسانا بھی نبی کی نعت ہے، غم کے ماروں کو ہنسانا بھی نبی کی نعت ہے، گرنے والوں کو اٹھانا بھی نبی کی نعت ہے، گرنے والوں کو اٹھانا بھی نبی کی نعت ہے۔ اور ایک پیغام دیکھیں گے شعر میں کہ صرف جلسوں تک نہ رکھو ان سے اظہار وفا، صرف جلسوں تک نہ رکھو ان سے اظہار وفا، صرف جلسوں تک نہ رکھو ان سے اظہار وفا، مسجدوں میں آنا جانا بھی نبی کی نعت ہے، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجدوں میں آنا جانا بھی نبی کی نعت ہے، اور سرور کونین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، سرور کونین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، سرور کونین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، رب کے آگے سر جھکانا
بھی نبی کی نعت ہے، رب کے آگے سر جھکانا بھی نبی کی نعت ہے، غم کے ماروں کو ہنسانا بھی نبی کی نعت ہے۔ اب بھید مت کھولو کسی کا تم کسی کے سامنے، بھید مت کھولو کسی کا تم کسی کے سامنے، بھید مت کھولو کسی کا تم کسی کے سامنے، عیب مومن کے چھپانا بھی نبی کی نعت ہے، عیب مومن کے چھپانا بھی نبی کی نعت ہے، گرنے والوں کو اٹھانا بھی نبی کی نعت ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے بالخصوص ارشاد۔ قوم میں جب علم آئے گا تو خوش ہوں گے رسول، قوم میں جب علم آئے گا تو خوش ہوں گے رسول، قوم میں جب علم آئے گا تو خوش ہوں گے پڑھنا لکھنا اور پڑھانا بھی نبی کی نعت ہے، پڑھنا لکھنا اور پڑھانا بھی نبی کی نعت ہے۔ اور ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے حوالے سے بھی ایک شعر کہا کہ ہو صدا فطرت میں احساس حیا اے بیٹیوں، ہو صدا فطرت میں احساس حیا اے بیٹیوں، ہو صدا فطرت میں احساس حیا اے بیٹیوں، آپ کا پردے میں آنا بھی نبی کی نعت ہے، آپ کا پردے میں آنا بھی نبی کی نعت ہے۔ اور کہہ رہا ہے یہ زمانے حال سے عشق بلال، کہہ رہا ہے یہ زمانے حال سے عشق بلال، زخم کھا کر مسکرانا بھی نبی کی نعت ہے، زخم کھا کر مسکرانا بھی نبی کی نعت ہے، گرنے والوں کو اٹھانا بھی نبی کی نعت ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے، کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے، اور اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساتھ، اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساتھ، آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، اور مرحبا فخر فلک فخر زمیں آیا ہے، مرحبا فخر فلک فخر زمیں آیا ہے، خاک پر مالک فردوس بری آیا ہے، خاک پر مالک فردوس بری آیا ہے، مرحبا فخر فلک فخر زمیں آیا ہے، چاہتا وہ تو ٹھہر جاتا کسی عالم میں، چاہتا وہ تو ٹھہر جاتا کسی عالم میں، اس کی حد درجہ عنایت وہ یہیں آیا ہے، اس کی حد درجہ عنایت وہ یہیں آیا ہے، اور محجبینوں سے بھلا کیسے ہو اس کی تشبیہ، محجبینوں سے بھلا کیسے ہو اس کی تشبیہ،
حسن خود جس پہ فدا ہے وہ حسین آیا ہے، حسن خود جس پہ فدا ہے وہ حسین آیا ہے۔ حضرات محترم، آج میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ بے شک ساری کائنات کے لیے رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب رحمت کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا، تو اس رحمت کا خاصہ کیا ہے؟ رحمت کیسے، رحمت کہتے کس کو؟ رحمت کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ میں اسی عنوان پر اور رحمت کے حوالے سے اپنی تقریر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اسی عنوان کے ارد گرد میرا بیان گردش کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک عالم کون؟ ما سوى اللہ جو کچھ بھی ہے عالم ہے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب عالم ہے، اللہ کے علاوہ۔ اب عالم کیا کیا ہے؟ تو اب عالم کی تفصیل تو بہت لمبی چوڑی۔ عالم انسان، ہم انسان ہیں، ایک عالم یہ ہوا۔ اسی طرح سے عالم نباتات یعنی پیڑ پودوں، سبزیوں، گھاس پھوس کا ایک عالم الگ ہے۔ عالم جمادات، پہاڑ، پتھر، کنکر، چٹان، ان کا عالم الگ ہے۔ عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم طاغوت، عالم ناسوت، کروڑہ کروڑ عالم ہے۔ ہر عالم کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کے بھیجا۔ بے شک عالم سمجھنا ہے تو آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے سمجھیے، الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں ہیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، جو سارے عالم کا پالنہار ہے۔ وہی عالمین جو سورہ فاتحہ میں ہے، وہی عالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں ہے۔ پتہ چلا جہاں جہاں رب کی ربوبیت شامل ہے، رب کے محبوب کی وہاں وہاں رحمت شامل ہے۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی ہے، وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہہ کر شاعر نے قلم توڑ دیا کہ اگر اللہ کے بعد کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو یا رسول اللہ ہم کما حقہ آپ کی تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو وہ یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے آقا کی رحمت ہے۔ اب رحمت ہے کیا؟ رحمت کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ رحمت کب سے ہیں؟ رحمت کب تک رہیں گے؟ ان سارے سوالوں کا جواب یہی عالمین دے دے گا۔ یہی عالمین میں چھپا ہوا ہے کہ حضور رحمت کب سے ہیں اور رحمت کب تک رہیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ عالم کب سے ہے؟ جب سے عالم ہیں تب سے حضور رحمت ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ عالم نہیں تھا اور حضور کی آمد ہو چکی تھی۔ آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے سارے عالم کو پیدا فرمایا۔ اللہ اللہ، یعنی عالم کا کوئی بھی گوشہ، عالم کا کوئی بھی حصہ نبی کون و مکا کی رحمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ عالم کا اگر کوئی حصہ بن گیا ہوتا اور پھر نبی کون و مکا کی رحمت معرض وجود میں آتی تو وہ حصہ جو نبی کون و مکا کی آمد سے
پہلے ہوتا وہ نبی کی رحمت سے محروم رہ جاتا. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرما کر پھر ساری کائنات کو پیدا فرمایا. ساری کائنات نبی کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے. اس لیے ہر عالم کے لیے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت عام ہے. اب یہ رحمت رہیں گے کب تک؟ آپ دیکھیں گے تو انبیاء سابقین حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ بھی اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اللہ رحمت منا فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ ہماری رحمت بن کر کے آئے ہیں. مگر اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ یہ کب تک کے لیے رحمت ہیں, کب تک کے لیے رحمت ہیں. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالمین اشارہ کر رہا ہے جب تک عالم رہے گا تب تک حضور رحمت رہیں گے. تو کیا عالم قیامت تک کے لیے ہے؟ قیامت کے بعد عالم ختم نہیں. قیامت کے بعد پھر عالم حشر قائم ہوگا. عالم جنت ہے, عالم جہنم ہے, یہ عالم بھی تو ہے. یہ قیامت آئے گی, قیامت کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو پیدا فرمائے گا. معلوم یہ ہوا قیامت کے بعد بھی کچھ عالم ہیں. عالم محشر ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ سب بھی تو ایک عالم ہے, اللہ کی مخلوق ہے. تو وہاں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت بن کر کے ہوں گے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ کل قیامت میں جب شور نفسی ہوگا اور امت پریشان حال ہوگی اور میدان محشر میں نہ کوئی صاحبان مل رہا ہوگا اور نہ ہی کوئی درد کا درمان کرنے والا مل رہا ہوگا, اس وقت حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر ہوں گے وہ سب کے سب دھتکار رہے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کہیں اور جاؤ, میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. مگر میدان قیامت میں جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ سے امت پوچھے گی اب کہاں جائیں ہم؟ حضرت آدم سے لے کے آپ تک تو ہم ہر جگہ ہو آئے مگر کہیں مدد نہیں مل رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے محمد عربی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اللہ اللہ, اس وقت جو ہے اس وقت نبی کون و مکان کا نام جو ہے ذہن میں آئے گا. تب امت جو ہے کہے گی اب تک تو ہمیں ان کا نام ہی خیال نہیں آ رہا تھا, ہمارے دماغ سے ان کا نام محو ہو چکا تھا. اور وہاں پر نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھنے کو ملے گی. اپنے بیگانے سب جو ہے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائیں گے. اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور جب امت نبی کون و مکان کے پاس پہنچے گی تو اب جو وہاں منظر ہوگا وہ منظر نفسی نفسی کا نہیں ہوگا, وہ منظر اذهبوا الی غیری کا نہیں ہوگا. استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اب ذرا سوچئے تو صحیح, اب جو حضور کا غلام میدان قیامت میں پریشان ہوگا اب جب یہ سنے گا اسے تسلی ملے گی یا نہیں, اسے سکون نصیب ہوگا یا نہیں. نبی کون و مکان شفاعت کا دروازہ جب کھولیں گے اس وقت اپنے امت کے لیے رحمت ثابت ہوں گے یا نہیں. پیاس کی شدت سے حال یہ ہوگا کہ زبانیں نکل کر باہر آ رہی ہوں گی, اس وقت حوض کوثر کا جام آقا پلا رہے ہوں گے. تو کیا میدان قیامت میں اپنے امت کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ ہمارے اعمال جو ہے میزان عمل پر تولے جا رہے ہوں گے. وہاں آقا کریم جو ہے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے, دعائیں کر رہے ہوں گے, ہماری نیکیوں کو بڑھانے کی فراق میں ہوں گے. ہم جب پل صراط سے گزریں گے تو آقا رب سلم امتی, رب سلم امتی کہہ کر جب وہاں دعا کریں گے تو کیا یہ آقا کی رحمت کم ہے کہ جبریل کا پر بچھا ہوگا اور آقا کی دعا شامل حال ہوگی. جنت اگر مل رہی ہے آقا کے کرم سے تو یہ بھی آقا کی رحمت ہے جو میدان محشر میں کھل کر کے سامنے آئے گی. حضرات گرامی, ایسا نہیں کہ صرف جنتیوں میں اور جنتیوں کے لیے آقا کی رحمت ہے یا جنت میں آقا کی رحمت ہے, بلکہ جہنم پر بھی آقا کی رحمت ہے. وہ اس طور پر کہ جو امتی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا چکا ہوگا, نبی کون و مکان خدا کی بارگاہ میں اس کی بھی
مغفرت کروائیں گے اور اس کی بھی شفاعت کروا کے اسے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ اللہ اللہ، تو جہنم میں جو بھی امتی اور رسول کا غلام اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو کر اگر وہ جہنم میں چلا گیا ہوگا وہ بھی رسول کی رحمت سے نکالا جائے گا۔ رسول کی رحمت اس عالم میں بھی ہے، اس عالم میں بھی ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ تو ہوا عالمین کے حوالے سے رحمت کی تفصیل کہ رحمت حضور کب سے ہیں اور رحمت حضور کب تک ہیں۔ تو پورے عالم پر محیط ہے، جب تک حضور رحمت ہیں، جب تک عالم ہے تب تک حضور رحمت ہیں۔ جہاں جہاں عالم کا پھیلاؤ ہے وہاں وہاں رحمت کا پھیلاؤ ہے۔ اب رحمت ہوتی کیسی ہے، رحمت کا مزاج کیا ہوتا ہے، رحمت کے لیے ضروری کیا ہے؟ اب آئیے اس میں بھی میں چند باتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کروں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ رحم و مروت کو کہتے ہیں، مہربانی کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں، اسی کو تو رحمت کہا جاتا ہے۔ رحمت کے لیے ضروری کیا ہے؟ تو دیکھیے نمبر 1 پر رحمت کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا، یعنی آدمی زندہ ہے تو رحمت کر سکتا ہے۔ ایک والدین جو ہیں اپنے بیٹوں پر رحمت کرتے ہیں تو رحمت کیا؟ رحمت کا مطلب مہربانی کرنا، پیار کرنا، شفقت کرنا، یہی تو ہوتا ہے۔ اب والدین، چھوٹی مثال دے کر کے میں سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کی مثال لے لیجئے کہ اپنے اولاد پر والدین مہربان ہوتے ہیں، والدہ مہربان ہوتی ہے، والد مہربان ہوتے ہیں، لیکن مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ بیٹے پر مہربانی نہیں کر سکتا، وہ اپنی قبر سے نکل کر نہیں آئے گا، بچے کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے نہیں آئے گا۔ بچے بیمار پڑ گئے اگر تو بچے کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے باپ قبر سے نکل کر کے نہیں آئے گا۔ باپ جو ہے قبر میں اگر چلا گیا تو اب وہ رحمت نہیں کر سکتا اپنی اولاد پر۔ ماں اگر قبر میں چلی گئی، ماں کا اگر انتقال ہو گیا تو ماں کی ممتا کی تو مثال دی جا سکتی ہے، ماں کی ممتا اور محبت کی مثال سب سے اعلیٰ دی جاتی ہے اس دنیا میں، لیکن ماں بھی اگر وہ کل نفس ذائقۃ الموت کی چادر اوڑھ کر اگر قبر میں چلی گئی تو وہ بھی اپنے بچوں پر مہربانی نہیں کر سکتی، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ کر اس کے دکھ درد کو بانٹ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہربانی کرنے کے لیے، رحمت کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، یعنی جب سے عالم ہے اور جب تک عالم ہے حضور رحمت ہیں، حضور رحمت ہیں۔ تو یہ رحمت بتا رہی ہے کہ حضور زندہ ہیں، کیونکہ اگر زندہ نہ ہوتے تو رحمت کا تصور نہ ہوتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ کائنات انہیں کے دم قدم سے ہے، اس کائنات کی جڑ ہے، وجود کائنات کے باعث ہے نبی کون و مکان، اور درخت اپنی جڑوں کے ذریعے سے ہرا بھرا رہتا ہے۔ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہے اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر جڑ کاٹ دی جائے کسی پیڑ کی تو ٹہنیاں اور شاخیں بھی بہت زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہ سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ ہونا یہ رحمت ثابت کر رہا ہے، کیونکہ سورج اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، موسم کا مزاج اپنے وقت پر آ رہا ہے۔ اسی طرح کائنات کی رنگینیاں جو ہیں یہ سب قائم ہیں اور سدا بہار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سب ایک رحمت کی وجہ سے ہیں، اور وہ رحمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں، اور جب تک عالم رہے گا تب تک جو ہے ان کی حیات رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھیں، رحمت کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی جب رحمت کرنا چاہے تو صرف زندہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مہربانی کرنے کا وہ اختیار بھی رکھتا ہو، مہربانی کرنے کا پاور بھی رکھتا ہو، مہربانی کرنے کا اس پر اسے اختیار بھی ہو۔ کیا مطلب؟ باپ ہی اور ماں کی مثال لے لیجئے، والدین ہی کی مثال لے لیجئے۔ اگر والدین کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے پر جب
कोई मुसीबत आए तो उस परेशानी को दूर करने का सामान कर सकें, तो फिर वो रहमत उनकी नामुकम्मल होगी। मिसाल के तौर पर जैसे अगर बच्चे को कोई बहुत बड़ी बीमारी लाहिक हो गई, बहुत बड़ी बीमारी लाहिक हो गई और उसमें लाखों रुपए का खर्च है, माँ बाप के अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं कि महंगे हॉस्पिटल में दाखिल करके अपने लाल का वो इलाज करा सकें, तो इसी कसम पुरसी के आलम में अगर बेटा एरिया रगड़ता हुआ वो अपनी जान दे देता है, तो फिर यहाँ कहना पड़ेगा कि यहाँ पर माँ बाप की रहमत जो है यहाँ मजबूर हो जा रही है, क्योंकि इनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं थी, इतना पावर नहीं था, इतना इख्तियार नहीं था कि वो पैसा पानी की तरफ बहाकर अपने बच्चे की सेहत के लिए वो कोशिश करते, वहां पर मजबूर हो गए। अल्लाहु अकबर। नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा होने के साथ साथ इतना पावर रखते हैं, इतना इख्तियार रखते हैं कि उनकी बारगाह में चाहे जैसा भी कोई मसला आ रहा हो, चाहे जैसा बीमार आ रहा हो, नबी कौनो मकान की इशारा कर रहे हैं और वो शिफा पाता हुआ नजर आ रहा है। नबी की शान रहमत से रहमत पाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि एक जो है एक सहाबी है हजरत कतादा, एक आंख में उनके तीर लग जाता है जंग में, और तो आंख का ढेला बाहर आ जाता है, ढेला हाथ पर रख के लाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी आंख बाहर आ गई है, या रसूल अल्लाह मेरी आंख बाहर आ गई। आका ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी आंख बाहर आ गई तो मैं क्या करूं, किसी हकीम के पास जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, नहीं, उसी आंख पर लुआबे देहन लगाकर आंख के ढेले को आंख की जगह पर रख दिया, और उसके बाद जब हाथ हटाया है तो बोले कतादा बताओ कैसा महसूस हो रहा है। हजरत कतादा ने कहा या रसूल अल्लाह अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसी आंख में तीर लगा था, और जब उन्होंने आईना देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जिस आंख के ढेले को आका ने लुआबे देहन लगाकर अपनी जगह पर रख दिया, वो आंख बहुत ज्यादा हसीन हो गई है, वो बहुत ज्यादा उसमें रोशनी बढ़ गई है। ये पावर और इख्तियार है नबी कौनो मकान का। एक सहाबी टूटी हुई पिंडली लेके आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा पांव टूट गया है, आपने अपना लुआबे दहन लगा के हाथ फेर दिया, टूटी हुई हड्डी जुड़ती हुई नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह इतना पावर किसके पास है? अरे उसी के पास तो है जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, जिसकी अज़मतों का खुतबा अल्लाह इस तरह से पढ़ रहा है, वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है, सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। रहमत रसूल पाक की ताम है, आम है। अल्लाह अल्लाह। और जरा आगे बढ़ें, रहमत के लिए और क्या जरूरी है? रहमत के लिए एक चीज ये भी जरूरी है कि जिस पर हम मेहरबानी कर रहे हों, हम उसके नजरियात को, हम उसकी बात को, हम उसके एहसासात को, हम उसके जज्बात को समझने का सलीका रखते हों। अगर हम अपने हम किसी के जज्बात ना समझ पाए, हम किसी की बात ना समझ पाए, तो फिर रहमत हम कमाल तरीके से नहीं कर पाएंगे, कमाले रहमत का हक अदा नहीं होगा, मेहरबानी का हक अदा नहीं होगा। हजरात गिरामी वो कैसे? आप देखें, अगर आप किसी पर मेहरबानी करना चाहते हैं और जो जिस पर मेहरबानी करना चाहते हैं उसकी जबान ऐसी है कि आप समझते नहीं। मिसाल के तौर पर हमारी जबान उर्दू है, हमारी जबान हिंदी है, हमारी जबान भोजपुरी है। अब कोई आके आपसे मलयालम में गुफ्तगू कर रहा है, अपना मुद्दा बयान कर रहा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। कोई चाइनीज आपके पास चांग चूंग कोंग कांग कर रहा है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। कोई फारसी में आकर के फारसी बोल रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इसका मुद्दा क्या है। जबाने यारे मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, मेरे दोस्त की जबान तुर्की है और मैं तुर्की जानता ही नहीं हूँ, तो जब मैं तुर्की जानता ही नहीं तो मैं क्या खास उसकी मदद कर पाऊंगा। हजरात गिरामी, लेकिन नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखो, उनकी शान तो ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान जिन्होंने अपने हबीब को जो है ये कुरान सिखाया। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उन्हें इल्मे मा काना व मा यकून अता फरमाया। ऐसा आलिम बनाया है, ऐसा आलिम बनाया है कि दुनिया में जो जबान आज बोली जा रही है उस जबानों के भी आलिम नबी कौनो मका है, और जो जबान नहीं बोली जा रही है उस जबानों के भी आलिम नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आज दुनिया में इंटरनेशनल जबान का दर्जा अंग्रेजी को हासिल है। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मदीना में उन्होंने हिजरत किया। तैयार अरब को छोड़ के कहीं आप बाहर नहीं निकले। आप अरबी जो नस्ल है, आपकी जबान खालिस अरबी है, मगर कुर्बान जाओ नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ अरब से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ताइफ से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ नजद से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इराक और यमन से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मिस्र से नहीं आ रहे हैं। जिनकी
की जबान अरबी हो। नबी के कोनो मकान की बारगाह में हबशा से चल के बिलाल भी आ रहे हैं, यमन से चल के सुहैब भी आ रहे हैं। नबी के कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोने कोने से लोग चल के आ रहे हैं। नबी की वफात के बाद, वफात ज़ाहिरा के बाद, जब तक हयात में थे लोग अपना मुद्दा बयान करते रहे। नबी के कोनो मकान कब्र अनवर में हैं, आज भी पूरी दुनिया से लोग नबी के दर पर हाजिर होते हैं, अपनी अपनी जबान में अपना अपना मुद्दा रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर नबी जबान ना समझते, अगर नबी भोजपुरी ना समझते, अगर अंग्रेजी ना समझते, अगर चाइनीज और जापानी ना समझते, तो फिर रहमत का मफहूम कामिल ना होता। क्योंकि रहमत जब हर आलम के लिए है, तो ये रहमत बता रहा है कि हर आलम में आलम की जो जबान है उस जबान के जानने वाले भी हों, उस जबान के जानकार भी हों। हुजूर की हयात तैयबा में ऊंट आ रहा है, शिकायत कर रहा है, हुजूर ऊंट की फरियाद को सुन रहे हैं, ऊंट की फरियाद रसी कर रहे हैं। चिड़िया आ रही है, चिड़िया अपनी जबान में क्या बोल रही है सहाबा ने नहीं समझा, मगर रसूल समझ गए। आपकी बारगाह में गधा आ रहा है, गधा जो है अपनी शिकायत पेश कर रहा है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी जो है बात सुन रहे हैं और उसकी जो है मुराद पूरी कर रहे हैं। जानवरों तक की बोलियां आप समझ रहे हैं, तो अल्लाह अल्लाह, जानवरों की बोलियां जब आप समझ रहे हैं तो क्या इंसानों की बोलियां ना समझेंगे? अब इंसान चाहे बंगला बोलता हो, चाहे कन्नड़ बोलता हो, चाहे वो कन्नड़ जबान जो डब्बे में कंकरी रख के खड़खड़ खड़खड़ जो है आप बजा दें, ये कन्नड़ जबान हो गई। आज तक कोई समझ ना पाया, यहां तक कि अकबर और बीरबल ने, बीरबल से जब कहा था कि अकबर ने जब कहा था कि बीरबल हर जगह की जबान के बारे में मुझे बताओ, तो उसने जो है डब्बे में कर्नाटक की जबान के बारे में बता दिया, चंद कंकरियां डाल के कि कर्नाटक में इस तरह से बोली जाती है। वो भी कोई जबान है? मैं भी एक बार पढ़ा था कर्नाटक में एक बस में, और मुझे बिल्कुल कन्नड़ इलाके में जाना पड़ा। हुबली से लक्ष्मीश्वर, कोई हिंदी बोलने वाला था ही नहीं। यहां तक कि जो कंडक्टर था टिकट काटने वाला वो भी आता और कुछ कहता, और फिर उसके बाद टिकट काटता, फिर आपस में जो गुफ्तगू हो रही थी वो सब किलबिल कर रहे थे। कुछ पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इन पागलों के दरमियान में आके बैठ गया हूं। जहां मुझे जाना था वो कितनी दूर है, मैं किससे पूछूं? जिससे पूछता वो भी किलबिल कर देता, कुछ समझ ही में नहीं आता मुझसे। खैर कोई भला बंदा बैठा था, उसने जब मेरी बेचैनी देखी तो उसने कहा लक्ष्मीश्वर 8 किलोमीटर। तो मैं समझ गया चलो लक्ष्मीश्वर 8 किलोमीटर बाकी है जहां मुझे जाना है। तो इस तरह की जबान होती है। तो जो जबान नहीं जानेगा किसी की, वो दूसरे पर मेहरबानी क्या करेगा? वो कन्नड़ी जो बस में थे, वो कंडक्टर जो बस में था, वो मेरी जबान समझ नहीं रहा है, मैं उसकी जबान समझ नहीं रहा हूं। मैं पूछना कुछ चाहता हूं, वो बता कुछ रहा है। अब ना मेरी मदद हो पा रही है, ना वो मदद करना चाह रहा है, फिर भी उसकी जबान हिंदी उर्दू नहीं है, वो मदद कर नहीं पा रहा है। रहमत के लिए जरूरी है जिस पर मेहरबानी की जाए उसकी जबान भी जानी जाए, उसकी जबान पर भी आपको जो है फौकियत हासिल हो, तभी तो रहमत जो है ये कामिल तरीके से अदा होगी। और ये सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा नहीं है जो मैं हथेली पर सरसों जमाने का काम कर रहा हूं, बल्कि इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। कैसे बेहतर है आप अंदाजा लगाएं। नबी ये कोनो मकान कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, कब्र अनवर में लेटे हैं, और एक बुजुर्ग हैं अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी शरह जो है शरह जामी मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी एक माया नाज किताब काफिया की शरह जामी दरस निजामी में पढ़ाई जाती है, वो बुजुर्ग हैं। उनका हाल ये था कि वो जब भी हज ज़ियारत के लिए जाते, पहले मक्का हाजिर होते थे, उसके बाद काबा हाजिर होते, काबे के बाद फिर खाने काबा से हाजिर होकर काबे का काबा जहां आराम फरमा है, जहां रहमतुल लिल आलमीन है, वहां आते थे, चंद दिन वहां कयाम करते और इश्क मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम का नजराना पेश करते। और जब जाना होता तो आप आका के रोजे पर अदब से हाथ बांध के खड़े होते थे। उनकी जबान फारसी थी। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फारसी में वो गुफ्तगू किया करते थे। वो तो जानते थे ना कि मेरे आका अरबी हैं, तो वहां पर वो खड़े होकर पूछते थे या रसूल अल्लाह बसफर रफ्तनम चे फरमाई, या रसूल अल्लाह अब मैं अपने सफर पर वापस जाना चाहता हूं, अब मैं अपने वतन वापस जाना चाहता हूं, आपकी
کیا فرماتے ہیں؟ بسفر رفتنم چے فرمائی. وہ کیوں یہ پکارتے تھے؟ وہ جانتے نہیں تھے کہ رسول جو قبر میں لیٹے ہیں وہ جواب کیسے دیں گے؟ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو جو ہے قبر انور کے اندر ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہیں یہ میری حماقت تو نہیں ہے، کہیں یہ میری بے وقوفی تو نہیں ہے؟ لیکن نہیں، ملا عبد الرحمان جامی بھی ہمارے لیے ایک درس دے کر کے گئے تھے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا بااختیار ہے کہ اگر ہم سچے دل سے نبی کی بارگاہ میں جو بھی مانگیں گے وہ ملے گا. یہاں تک کہ اگر آواز سننا چاہیں گے نبی کی تو قبر انور سے نبی جواب دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. ملا عبد الرحمان جامی عقیدت کے ساتھ کہتے تھے یا رسول اللہ بسفر رفتنم چے فرمائی، یا رسول اللہ میں اپنے سفر پر واپس جانا چاہتا ہوں. آپ کیا فرماتے؟ ہزاروں کا مجمع یہ آواز سنتا تھا. قبر انور سے آواز آتی تھی بسلامت روی و باز آئی، بسلامت روی و باز آئی. یعنی اے میرے عبد الرحمان خیریت سے جاؤ اگلے سال پھر آنا، خیریت سے جاؤ اگلے سال پھر آنا. اللہ اکبر. اب حضور کی زبان عربی تھی، فارسی کیسے پڑھ گئے؟ وہ فارسی کیسے بتا دیا؟ کس نے بتا دیا؟ اللہ اللہ. آج جن کا ایمان جل چکا ہے، خاکستر ہو چکا ہے، وہ اپنے خوابوں میں یہ بات گڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اردو میں کلام کرتے ہوئے سن لیا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اردو کلام کہاں سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ جب سے دارالعلوم دیوبند سے میرا تعلق ہوا ہے تب سے یہ کلام مجھے آ گئی. اس طرح سے لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھ مارا ہے اور ان کی کتابیں چھپ بھی رہی ہیں. مگر یہاں پر ہم یہی سوال اگر پوچھیں کہ بسلامت روی و باز آئی، قبر میں سے فارسی زبان میں آواز دینا جسے صرف ملا عبد الرحمان جامی نہیں ہزاروں کا مجمع سن رہا ہو، یہ زبان کیسے آ گئی حضور کو؟ تو ہمیں کہنا پڑے گا حضور کسی کے محتاج نہیں ہیں. جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. جب اللہ نے انہیں سارے کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے تو رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور زندہ بھی رہیں. رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو رحمت کرنے والا ہو بااختیار بھی ہو. رحمت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ جو رحمت کرنے والا ہو اسے زبانوں کا علم بھی ہو. نبی کون و مکان ہر عالم کے لیے رحمت ہیں اور اس طرح سے رحمت ہیں کہ جب بھی جہاں بھی جس نے بھی جس حال میں بھی آقا کو پکارا ہے آقا نے اس کی مدد فرمائی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا یقین و اذعان ہے کہ جب یہاں سے جانے کے بعد ہم بے چین و بے قرار ہوں گے تو آقا کی رحمت ہی کام آئے گی، آقا کی رحمت ہی ہمارا سہارا بنے گی. اسی لیے تو شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں. خدا کے بعد خدا کی بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. درود پاک پڑھیں اللہم صلی صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ و صحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. اب رحمت کا ایک اور وصف دیکھیں. رحمت نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی عام ہے، اتنی عام اور اتنی اعلیٰ ہے کہ ایک اللہ کی مخلوق ہے سورج، ایک اللہ کی مخلوق ہے بارش. بارش اور سورج کا کام کیا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو یہ ہر ایک کو سیراب کرتی ہے، سورج کی روشنی سے ہر ایک کو فیض ملتا ہے. اسی طرح سے چاند کی چاندنی سے ہر ایک کو فیض ملتا ہے. سورج جب نکلتا ہے تو سورج اپنی روشنی پھیلانے میں اپنے اور بیگانے کا فرق نہیں کرتا. سورج جو ہے اللہ کی مخلوق ہے مگر وہ اپنی روشنی جب بکھیرتا ہے تو ہر ایک کو روشنی دیتا ہے. بارش جب ہوتی ہے تو ہر کھیتی کو سیراب کرتی ہے. یہ نہیں دیکھتی یہ سیب کا باغ ہے یہاں برسا جائے، یہ آم کا باغ ہے یہاں برسا جائے، یہ پیپل کے باغ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہاں کانٹا لگا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. نہیں نہیں، بارش کا ہر قطرہ ہر جگہ اپنی فیض رسانیوں سے سب کو فیض پہنچاتا ہے. بارش کی اور دھوپ کی شعائیں جو ہیں ہر ایک کو جو ہے فیض پہنچاتی ہیں. امیر و غریب کا لحاظ نہیں کرتی، اسی طرح کالے گورے کا لحاظ نہیں کرتی، اسی طرح سے چین و جاپان کا اور
دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا انسان ہو، کسی کا کوئی امتیاز سورج نہیں کرتا، ہر ایک تک اپنی روشنی کو برقرار رکھتا ہے، پھیلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بھی جب عام ہوئی ہے تو اپنے اور بیگانے سب نے حصہ پایا ہے۔ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے اس کی اعلیٰ مثال آپ کو دیکھنے کو اس وقت ملے گی کہ جب مکہ کی سرزمین پر نبی کون و مکان کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایک جادوگر آ گیا ہے، ایک کاہن آ گیا ہے، ایک مجنوں آ گیا ہے، معاذ اللہ ایک پاگل آ گیا ہے، اس کی بات نہ سننا، جو بھی اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ دہشت پھیلائی جا رہی ہے، افواہ پھیلائی جا رہی ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، ملنے سے روکا جا رہا ہے، راستوں میں پہرے لگائے جا رہے ہیں۔ جب افواہ پھیلائی گئی تو افواہ بہت تیز پھیلتی ہے، منہ ہوتے ہوئے بات بہت دور تک جاتی ہے۔ ایک بڑھیا کے دل میں یہ بات آئی، اس نے گھر چھوڑ دیا اپنا، مکہ چھوڑنے کا اس نے ارادہ کر لیا، مگر جب اس کا ساز و سامان زیادہ ہو گیا، اٹھا نہیں پا رہی ہے، تو اس نے مدد کے لیے کسی کو دیکھا تو ایک نوجوان کالی کالی زلفوں والا خوبصورت چہرے والا آ رہا ہے۔ نوجوان نے دیکھا، ماں کیا بات ہے بیٹا، میں جو ہے یہ سامان اٹھانا چاہتی ہوں، فلاں جگہ تک مجھے جانا ہے، مدد کر دو میری۔ وہ نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے، میں سامان دیجئے۔ وہ سامان اپنے کاندھوں پر اٹھا کر وہ نوجوان چلتا ہے اور یہ بڑھیا چلی جا رہی ہے، اور اسی نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو ہرزہ سرائیاں کی گئی تھیں، ان ہرزہ سرائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نصیحت کرتی ہے، بیٹا تم دیکھنا، اس سے بچ کر کے رہنا، تم بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، تم بچ کر کے رہنا اس سے، اس کی بولی جو بھی سنتا ہے، اس کا کلام جو بھی سنتا ہے، اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ الغرض یہ نوجوان کچھ نہیں بولتا۔ جب منزل مقصود پر وہ بڑھیا پہنچ گئی اور پھر اس کے بعد اس نوجوان نے رخصت لینے کی اجازت چاہی، تو اس وقت بڑھیا نے کہا تم نے تو اپنا نام بتایا نہیں، تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نوجوان نے کہا بوڑھی ماں، جس محمد کے ڈر سے آپ مکہ چھوڑ رہی ہیں، دنیا مجھی کو محمد کہتی ہے، میں وہی محمد ہوں۔ اللہ اکبر۔ خندہ پیشانی کے ساتھ بڑھیا کی بکواس کو سنتے بھی رہے، لیکن جب اپنا راز فاش کیا ہے تو اللہ اللہ، وہی بوڑھی عورت جو ہے قدموں پر گر جاتی ہے اور کہتی ہے اگر تم محمد ہو تو میں گواہی دیتی ہوں تمہارا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، تم حق ہو، اور جو کہتے ہیں وہ سب غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک وہ منظر بھی دیکھا تھا دنیا والوں نے جب مکہ والوں نے مکہ کی سرزمین کو نبی آخر الزمان پر تنگ کر دیا تھا اور ایسے ایسے ٹارچر کیا تھا کہ ظلم و ستم کو، ہر ظلم و ستم کو جو ہے آپ پر روا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ پیارا وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مگر جب نبی کون و مکہ فاتح مکہ کی شان سے مکہ میں داخل ہوئے اور اس وقت جو ہے اس وقت جھنڈا فتح و نصرت کا کعبے کی چھت پر گاڑا گیا تھا، اس وقت مسلمانوں کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ حضرت خالد ابن ولید جو ہے یہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے۔ پہلے ہم مجبور تھے، کمزور تھے، مکہ والوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا، گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، آج ہم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، آج چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا، آج چن چن کے بدلہ لیا جائے گا۔ الیوم یوم الملحمہ کا نعرہ حضرت خالد بن ولید لگا رہے تھے۔ اس وقت نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی مکہ والوں نے دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا ہے خالد بن ولید نہیں نہیں، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتوں کا دن ہے، آج تو مہربانی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کون و رحمتہ کی رحمت جو ہے عام ہوتی ہے تو ابو سفیان کے تعلق سے فرماتے ہیں آج جو ابو سفیان کے پاس پناہ لے لے گا اسے امان دے دی جائے گی۔ ابو سفیان کون؟ ان کا گھر جو ہے یہ ہمیشہ حضور کے خلاف سازشوں کا اڈا بنا رہتا تھا، جہاں حضور کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں آج ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جب نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فاتحانہ شان سے نبی کون و مکان کی فاتحانہ شان جب دیکھی مکہ والوں نے تو ان کے دلوں میں نبی کی محبت اور گھر کر گئی کہ
دنیا کا اگر کوئی بادشاہ ہوتا ہے وہ جس علاقے کو فتح کرتا ہے کھنڈر بنا دیتا ہے، جس علاقے کو فتح کرتا ہے تخت و تاراج کر دیتا ہے، اس شہر کا نقشہ بگاڑ دیتا ہے۔ مگر محمد عربی اپنی فوج کے ساتھ آئے، مکہ کو فتح کیا تو مکہ میں رحمت و مہربانی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یقیناً جو ہے یہ ذات ایسی ہے کہ ان کے دامن کرم میں آنے میں ہی پناہ ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ جب آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جو میری جان کے دشمن تھے میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ آج کے دن تم پر جو ہے کوئی ملامت نہیں ہے، جو میرے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے میں انہیں معاف کر رہا ہوں، جو مجھے تکلیفیں دیتے تھے میں انہیں معاف کر رہا ہوں، جو حضرت بلال کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹتے تھے میں آج انہیں بھی معاف کر رہا ہوں، جو میرے صحابہ کو ٹارچر کیا کرتے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج تو مہربانی کا دن ہے، آج تو رحمتوں کا دن ہے۔ اللہ اللہ، یہ منظر دیکھ کر کے لوگ جوک در جوک اسلام کے دامن میں آنے لگے۔ اللہ اللہ، ایک وہ منظر بھی تھا رحمت و مربت والا، جب نبی کون و مکان طائف میں گئے تھے، آپ کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، آپ کو تبلیغ نہیں کرنے دی گئی، الٹے آپ کے جسموں پر پتھروں سے وار کیا گیا، سرے ناظرین سے خون بہتا تو آپ کے قدموں تک آتا تھا، پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ طائف شہر کو میں خاک میں ملا دوں، خاکستر کر دوں، دونوں پہاڑوں کے درمیان ملا کر میں تہس نہس کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں نہیں، میں جو ہے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ میری قوم مجھے پہچانتی نہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں، انہیں ہدایت عطا فرما۔ گویا نبی کون و مکان دیکھ رہے تھے اپنی دور اندیش نگاہوں سے، یہ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں مگر ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی، تو آقا آنے والے مسلمانوں پر رحم فرما رہے تھے۔ تو جو رحیم ہوتا ہے، جو کریم ہوتا ہے، اس کی نظر آگے پیچھے ہر طرف دائیں بائیں ہوا کرتی ہے، اور نبی کون و مکان کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ ماضی میں بھی ان کی رحمت تھی، حال میں بھی ان کی رحمت ہے، استقبال میں بھی ان کی رحمت ہے، ہر چہار جانب نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ مگر قربان جاؤ اللہ کا یہ کرم کہ وہ رحمت والا نبی ہمیں عطا ہوا ہے، رحمت والا نبی وہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کائنات کی ہر شے رسول کو پہچانتی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ اگر رسول کو نہیں پہچانتا کوئی تو وہ شریر انسان یا تو پھر شریر جن، یہ رسول کی عظمتوں کو نہیں پہچانتے، ورنہ کائنات کا چپا چپا، کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کو پہچانتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رسول نے اشارہ کیا تو پیڑ آپ کی بارگاہ میں چلے آئے، جب رسول نے اشارہ کیا تو پتھر پانی پر تیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ جیسا تصرف حضور نے کرنا چاہا کائنات میں ویسا تصرف ہوا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا قدم مبارک پتھر پر رکھا تو پتھر کی فطرت ہے سخت ہونا، مگر حضور کا قدم پڑتے ہی وہ موم بن جاتا اور آپ کے قدم کی چھاپ اپنے اندر ڈال لیتا۔ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے قدم رسول نام سے پتھر موجود ہے، مبارک پور میں موجود ہے، رسول کے نقش قدم پتھر پر پڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا حضور کو پہچان رہا ہے، مگر ہم نہیں پہچان رہے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ حضور کی رحمتوں کا ہم مذاق نہ اڑا کر حضور کی رحمتوں کو اور حضور کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اگر ہمارے دل میں حضور کی عظمتیں نہیں بیٹھ پا رہی ہیں تو ہم سے لاکھ گنا وہ پتھر ہے جو موم بن کر نبی کے قدم کو اپنے سینے پر قیامت تک کے لیے محفوظ کر لے رہا ہے۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت کیا ہی خوب فرماتے ہیں، آہ اس پتھر
پتھر سے اس سینا کی قسمت پھوڑیے، اس پتھر سے اس سینا کی قسمت پھوڑیے۔ بے تکلف جس کے اندر یوں کریں گھر ایڑیاں، بے تکلف جس کے اندر یوں کریں گھر ایڑیاں، یعنی آپ کی ایڑیاں پتھر کے اندر تو گھر کر لے رہی ہیں، مگر آپ کی ایڑیوں کی عظمت جس سینے میں نہیں آ رہی ہے، اس پتھر سے اس سینے کی قسمت کو پھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم شان ہے۔ رحمتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ میں نے کہا سب کے لیے رحمت، تو مومنین کے لیے بھی رحمت اور کفار کے لیے بھی رحمت۔ خاص رحمت مومنین کے لیے، خاص اس طور پر کہ یہاں بھی رحمت وہاں بھی رحمت، اور کفار کے لیے بھی رحمت۔ جو رسول کے نہیں، جو رسول کو گالیاں دیتے ہیں، جو رسول کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے بھی رحمت۔ کیسے رحمت؟ دیکھیں، یونان کی سرزمین پر کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا، پہاڑ کی بلندی سے لے آ کر کے نیچے پٹک دیا جاتا کہ یہ جو ہے دبلا پتلا پیدا ہوا ہے، یہ جو ہے ہماری ناک کٹوائے گا، اسے مار دیا جاتا۔ عرب کی سرزمین پر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو داماد لانے کے خوف سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ نبی کی آمد کی وجہ سے اندھیرے جہالت کے اس طرح سے مٹے۔ آج جو بیٹیاں محفوظ ہیں، آج جو کمزور بچے محفوظ ہیں، یہ نبی کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اور تو اور حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کا کہا نہ مانا، طوفان حضرت موسیٰ کا کہا نہ مانا، ان کی قوم پر عذاب آ گیا، ان کی قوم بندر بنا دی گئی۔ قوم عاد حضرت صالح علیہ السلام پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور ان کی بستی الٹ دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا کہا نہ مانا تو طوفان نوح آ گیا، سب غرق کر دیے گئے۔ جس قوم نے جس نبی کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ان نافرمانیوں کی سزا دنیا میں دی ہے۔ دنیا میں بھینکر عذاب آیا، لیکن نبی کون و مکان اس دنیا میں رحمت بن کر کے آئے، اور رحمت اس شان کے ساتھ بن کر کے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت سبقت لے گئی، یعنی میری رحمت آگے ہے، میرا غضب پیچھے ہے۔ نبی کون و مکان دنیا میں آئے ہیں، اب یہ ایسے رحمت بن کر کے آئے ہیں کہ ان کا کھلم کھلا دشمن بھی، ان کو برا بھلا کہنے والا بھی اگر موجود ہے تو میں ان کی وجہ سے اس پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ دنیا میں کوئی عذاب نہیں آئے گا، عذاب موت تک کے لیے یا قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، تو آج نبی پر بھونکنے والے، نبی کی شان پر حملہ کرنے والے اگر چین سے وہ نوالا کھا رہے ہیں، اگر چین سے وہ دانا کھا رہے ہیں، تو یہ بھی نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے، ان کی رحمت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب میں ان پر عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے۔ آج عذاب اگر نہیں آ رہا ہے نبی کون و مکان کی برائیاں کرنے والوں پر، تو یہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اس لیے خدا را انا بطش ربک لشدید کو مد نظر رکھیں کہ موت تک کے لیے ہمیں ڈھیل دی گئی ہے۔ اب اگر موت تک ہم نہ سدھرے تو اللہ جب اپنی پکڑ میں لے لے گا تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی ذات نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ، میں چلتے چلتے اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور فرماتے ہیں، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جمجم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، پنجے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، پنجے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو کچھ بھی غلطیاں، خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں، لغزشیں ہو گئیں، مولا اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ عمل کی باتوں پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے یہ کوئی داستان نہیں، ان کا بیان ہے یہ کوئی داستان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔